یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے الاحسا، یہ قطیف کے قریب ہے اور یہاں کا ایک شہر ہے الحفوف۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر شیعہ مسلک کے لوگ، شیعہ مسلک کے افراد آبادی میں زیادہ ہیں، اور محرم میں خاص طور پر یہاں پر عزاداری بھی ہوتی ہے، یہاں پر امام بارگاہیں بھی ہیں اور ذکر حسین یہاں پر برپا ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، یہ ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بڑی بڑی ظالم اور جابر حکومتیں گزریں جن کا مقصد یہ تھا کہ ذکر حسین کو دبایا جائے، علی والوں پر ظلم کیے جائیں۔ دشمنان علی کی ہمیشہ سے یہی کوششیں رہیں اور یہ سلسلے آج بھی جاری ہیں۔ کوشش ان کی یہی رہی کہ کسی طریقے سے ذکر علی کرنے والوں کو ڈرایا جائے، طاقت کے ذریعے ان پر ظلم کر کے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے دشمنان علی کی نسلوں کی طرف سے، یزیدی نسلوں کی طرف سے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ ابھی آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ وہاں پر جو پارٹیز منعقد ہوتی ہیں تو وہاں پر کچھ افراد فخریہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نحن فی هذه قبیلۃ الیزید، ہم یزید کے قبیلے سے ہیں۔ ونحن في هذه الليلة عند قبيلة بني يزيد۔ یزیدیوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ذکر حسین دبایا جائے، لیکن یہ ہمیشہ ناکام ہی رہے ہیں اور ناکام ہی رہیں گے۔ کہ گزشتہ رات کا یہ واقعہ ہے کہ الحفوف میں ایک حسینیہ، ایک امام بارگاہ کہ جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے، وہاں پر ایک تکفیری نے، ایک یزیدی نے حملہ کیا، فائرنگ کر کے اس حسینیے کے متولی کو شہید کر دیا، جن کا نام عبد الکریم الموسیٰ بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے وہاں کے جو شیعہ پیجز ہیں جو سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، یہ خبر پھیلی کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اور ایک مومن کی شہادت ہوئی ہے۔ اب سعودی عرب میں قوانین بڑے سخت ہیں اور وہاں پر اگر جرم ثابت ہو جائے تو یقیناً سزا ملتی ہے، کوئی سفارش وہ لوگ نہیں سنتے، کوئی اثر و رسوخ وہاں پر نہیں چلتا۔ اب جب ثابت ہو گیا کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے، اس کی تصویر بھی منظر عام پر آ گئی ہے، تو اس کے بعد اب ایک عجیب قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص کہ جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے یہ حملہ کیا ہے، وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، مینٹلی چیلنجڈ ہے، ڈسٹرب ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جی کوئی شخص ذہنی طور پر ٹھیک نہیں، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اسے وہ سزا نہیں ملتی کہ جو کسی شخص کو مارنے والے کو سزا ملنی چاہیے، جو وہاں پر قانون میں ہے۔ یہ وہاں کے مقامی میڈیا پر خبر نشر کروا دی گئی کہ جی یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک مینٹلی چیلنجڈ شخص تھا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس نے یہ کام کر دیا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بڑا عجیب قسم کا مینٹلی چیلنجڈ انسان تھا کہ جسے بندوق چلانا بھی آتی تھی، جسے یہ بھی پتا تھا کہ حسینیہ کہاں پر ہے، وہ وہاں پر چلا بھی گیا، اور جو متولی ہے اسے اس کا بھی پتا تھا اور اس نے اس کو حملہ کر کے اسے بھی شہید کر دیا۔ یعنی کہانی ہی بنانی ہے، کوئی بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن اصلیت کیا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات کروں گا کہ یہ ذہن کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ دل کا مسئلہ ہے۔ ایسے عناصر کے دلوں پر مہر لگائی گئی ہے کہ جن کے دلوں میں دشمنی ہو ذکر اہل بیت سے تو ان کے دلوں میں نجاست ہوتی ہے، ان کے ذہنوں میں نجاست ہوتی ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، نجاست کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، نجس کبھی ذکر اہل بیت میں آ ہی نہیں سکتا، اس کی ہمیشہ دشمنی رہے گی، یہ ایک نشانی۔ اور یہ تکفیری عناصر کی، یزیدی عناصر کی کوششیں صدیوں سے جاری ہیں اور یہ ہمیشہ ناکام ہوتے رہے ہیں، ناکام ہوتے رہیں گے۔ ذکر حسین کبھی کم نہیں ہو سکتا، کبھی دب نہیں سکتا۔ اور اس سال دیکھ لیا سب نے کہ صہیونی ریاست نے جن علاقوں کو کھنڈر بنا دیا تھا حملے کر کے، تو ان عمارتوں کے درمیان سے بھی حسینی علم لے کر گزرے اور وہاں پر بھی ذکر حسین ہوا۔ تو اس طرح کے تکفیری عناصر کیا کر سکتے ہیں؟ حسین والے یزید والوں سے نہ کبھی ڈرے تھے، نہ ہی ڈریں گے، اور یزیدی ہمیشہ ناکام رہیں گے اپنے منصوبوں میں۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔